نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 سے 57 تک کنٹینیوشن میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان کا ہم روٹ ورڈز کے ساتھ انالیسس کرتے ہیں۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ ترا دیکھنے کے لیے، رآ سے بنا ہے، یہ رآ یرا اس جو ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اوتو نصیباً، جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حصہ جن کو دیا گیا ہے، ان کی طرف دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ یؤمنون بالجبت، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر، ٹھیک ہے۔ جبت کیا چیز ہوتی ہے، جیم با اور تا، اس کا روٹ ہے بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ، ردی چیز، بیکار قسم کی چیز جس میں کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ اس کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا ابھی، ٹھیک ہے۔ پھر طاغوت کے بارے میں بتاتا ہے، طاغوت یہ کافی بار پیچھے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ طغیان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، طغی بہت بار پیچھے گزرا ہے، لیکن اس کا روٹ کیا ہوتا ہے، طاغا، غین اور یا۔ اس پہ بھی ایک بار ہم نظر مارتے ہیں، طاغوت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس کا میننگ کیا لیا ہوا ہے، دیکھیے شیطان، ٹھیک ہے، کہ طاغوت شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مینلی ہر وہ قوت، وہ سرکش پاور جو اپنی بندگی پر آپ کو ابھارتی ہے اور اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی میں لے آتی ہے۔ جیسے پانی بھی ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کی لہریں آتی ہیں وہ اوپر اوپر اٹھتی ہیں، تو اس کو پانی کی طغیانی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کہ جب بندہ اپنے ایمان سے نکل کر کفر کی طرف جانے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، اس کے لیے بھی طغیانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ چیز جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے اس چیز کے اوپر، وہ طاغوت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کون سے لوگ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے دھیان سے سمجھیے گا آیت کو، کہ جو کتاب کا حصہ دیے گئے وہ لوگ کہتے ہیں، کن لوگوں کے لیے، للذین کفروا، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے بارے میں اہل کتاب کا کہنا ہے، ہؤلائی، یہ لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، کس سے، مسلمانوں سے، ٹھیک ہے، من الذین آمنوا، جو ایمان لائے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے، یعنی ہمیں تو لگتا ہے کہ مسلمانوں سے بہتر تو یہ مشرک لوگ ہیں، اہل کتاب کا یہ کہنا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جو لعنت کی اللہ نے ان پر، ومن یلعن اللہ، جس پر لعنت کر دے اللہ، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار، نصیر، مدد کرنے والا، خوب مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے بہتر تو دوسرے لوگ ہیں آج کل۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے ہے کوئی حصہ، من الملک، بادشاہت میں سے، فاذن، تو تب، لا یؤتون الناس، وہ نہیں دیں گے لوگوں کو، نقیرہ، کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر۔ لاسٹ کلاس میں نے آپ کو سمجھایا تھا فتیلہ اور نقیرہ کا فرق، ٹھیک ہے۔ نقیر جو ہوتا ہے وہ کھجور کے اوپر جو گٹلی ہوتی ہے نا، کھجور کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹا سا سوراخ آپ دیکھیں گے، اس کو نقیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیر چیز کی طرف اشارہ ہے، معنی تل برابر چیز بھی، یعنی یہ اہل کتاب اگر ان کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دیتا تو یہ کسی کو اتنا سا بھی نہیں دیتے جتنا کھجور کی گٹلی کے اوپر سوراخ ہوتا ہے، اتنے بخیل لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی، دیکھیے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یہ وہ حسد کی وجہ سے جو یہ لوگوں پر کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا، یعنی اسلام اور اپنی کتاب اور اپنا نبی، ان لوگوں سے ان کو حسد ہے۔
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں ان سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب دی۔ آل ابراہیم میں کون کون آئے گا؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بچے، جن میں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی بنی اسرائیل آتے ہیں اور ان میں سے انبیاء آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی طرف نظر ڈلوا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی تو کتاب دی گئی ہے۔ نعمتیں اپنے اپنے پاس نعمتوں پہ نظر ہونے کے بجائے دوسروں کے پاس نظر ہے کہ دوسروں کے پاس کیا سامان ہے زیادہ، دوسروں کے پاس کیا اشیاء ہیں، کہ ان کو کیوں مل گیا ہم سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ تیسری چیز بادشاہت دی بہت بڑی، ملکن عظیمہ، ہم نے تم کو بادشاہت بھی دی تھی، اور ہم اس کو بھی پڑھ چکے ہیں نا، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ ان کو عروج ہوا تھا بنی اسرائیل کو، ان کو بادشاہت ملی تھی، پوری سلطنت تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کوئی ہے جو رک گیا اس سے۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب پر ان میں سے بھی بہت سارے لوگ تھے جو ایمان لائے، اور بہت سارے تھے جنہوں نے نہ خود ایمان لائے نہ دوسروں کو لانے دیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ جہنم کا ایک نام سعیر بھی ہے، دیکھیے بھڑکتی ہوئی یہاں پہ مراد کیا ہے؟ شعلوں سے بھری ہوئی، بھڑکنے والی، ایسی جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اپنے اوپر بھی رکھ کے لیں اس کو کہ ہم اللہ کی آیات کو مانتے ہیں یا نہیں۔ ان قریب ہم جلائیں گے انہیں آگ میں، سوف نصلیہم، ٹھیک ہے، واو صاد اور لام وصل سے بنا ہے، یہ کسی چیز میں مل جانا، ٹھیک ہے، تب جب آگ کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے تو آگ میں ملنا مطلب آگ میں جلایا جانا۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی پک جائیں گی، نضجہ نضج سے بنا ہے، پھلوں کے پکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پرٹیکولرلی، ٹھیک ہے، رائپ ہونا، پک جانا، تو جب بھی رائپ ہو جائیں گی، پک جائیں گی۔ اب اسکن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دیکھیے آگے جلودہم لکھا ہوا ہے، جلود جلد کی جمع ہے، ان کی کھالیں جب پک جائیں گی جلنے سے، جو چھالے پڑ جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے انہیں کھالوں سے دوسری، ان کی جو اسکن اب خراب ہو گئی ہے جل کے وہ دوسری چینج ہو جائے گی، ان کو فریش اسکن مل جائے گی، اللہ محافظنا، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر تم ایمان لاتے ہو تو ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، کہ ایمان اور عمل صالحہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ بہت آسان آیت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں سمجھنے میں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں ان کے لیے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم داخل کریں گے انہیں سائے میں، ظل جو ہے سائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ظلیلا یعنی گھنے سائے، خوب سارے سائے جو ہیں ایک کے بعد ایک، بیک ٹو بیک، تو ہم ان کو ایسے گھنے سایوں میں داخل فرمائیں گے۔ آیت نمبر 51، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا، ایک ایک کر کے سمجھے، دیکھیے الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تعجب کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ امر تعجب بھی ہے کہ تعجب کی بات ہے، توجہ دلانا مقصود ہے کہ غور کرو، حیرت کا اظہار ہے کہ دیکھو ذرا ان کی حرکت تو دیکھو کہ ان لوگوں کو جو کتاب کا حصہ ملا تھا، اب پوری کتاب کیوں نہیں کہا گیا، ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی تھی اور کچھ کتاب کو پوری طرح فالو نہیں کرتے تھے، کچھ کو فالو کرتے تھے، اسی لیے یہاں پہ ایک حصہ لکھا گیا ہے، تو کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جو علم رکھتا ہے، جتنا علم اسے رکھتا ہے بس اسے اتنا ہی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دین کی جو ظاہری اسپرٹ انہوں نے اپنا لی تھی وہ روح سے خالی تھی، یہ بھی اس کا معنی ہے کہ چلو ان کے پاس کتاب بھی ہے پوری، لیکن صرف ظاہریت میں یہ لبادہ اڑتے تھے کہ ہم علماء ہیں، ہم عالم ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اندر سے خیر و برکت سے بالکل خالی، جیسے ایک مسلمان کا اخلاق ہونا چاہیے، اندر سے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ کہ کہا تو یہودی علماء کے بارے میں جا رہا ہے، لیکن اسے ہم اپنے آپ پہ بھی رکھیں گے کہ جیسے جسم تو ہے انسان کا لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، اسی لیے اندر سے خیر نہیں پھوٹتی، کیوں؟ کیونکہ اندر کچھ اچھا ہی نہیں ہے جو دوسرے کے پاس باہر سے آئے، صرف باہر سے دیکھنے کی چیزیں ہیں۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرف، خصوصی طور پہ اشارہ ہے مدینہ کے یہود کی طرف، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت پر، ٹھیک ہے، یؤمنون بالجبت۔ اب یہ جبت کیا ہوتا ہے؟ جبت جو ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی بیکار قسم کی چیز جس میں خیر نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر پھر اس کو لکیر میں ڈال کر اس کی بدفعلی نکالنا، ٹھیک ہے، یعنی پرندوں سے جو آپ فال نکالتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جبت کا جو لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جادو کے لیے بھی، کہانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فالگیری، ٹونے ٹوٹ کے اگر آپ سمجھے تو شگون لینا، وہمی باتیں کرنا، خیالی باتیں کرنا جن کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی بھی چیز میں جب آپ وہم گھڑ دیتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، ٹونے ٹوٹ کے اگر ایزی لینگویج میں سمجھے آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس میں جادو کے لیے پرٹیکولرلی استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر اور جادو ہے، اصل چیز کو چھوڑ کر وہمی خیالی باتوں میں لگ جانا، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر آپ شیطانی کاموں میں جو لگ رہے ہیں اس سب کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبت کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے یہاں پہ کہ اٹ ریفرس ٹو اینی تھنگ ان وچ دیر از نو گڈ، جیسے جادو ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر بت ہو گئے، اور کوئی بھی چیز جو خیر سے خالی ہے، جتنے بھی اس میں جتنے بھی بت آتے ہیں اس میں، چاہے وہ دکھنے والے ہوں، چاہے وہ آپ کے اندر ہوں، کوئی ایسے توہمات ہو جن کو آپ نے اپنے ذہن میں گھڑ لیا ہو کہ میں نے ایسا کام کیا تو میرے ساتھ یہ برا ہو گیا، یا فلاں نے مجھے کہا تھا کہ اس دن آپ یہ کام نہ کرنا ادروائز آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا، تو آپ نے اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور آپ نے اپنے لیے وہم گھڑ رکھا ہے، اس کا الو کے بولنا ہو گیا، دودھ کا گر جانا ہو گیا، بلی کا راستہ کاٹنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں جبت کے اندر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ دیکھیے طاغوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ حبشی زبان میں نجومی کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے اور جبت سے مراد سحر ہے، جیسا ابھی ہم نے پڑھا۔ تو یہاں پہ طاغوت کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان، اور طاغوت ہر وہ سرکش پاور ہو سکتی ہے جو اللہ کی بندگی سے ہم کو نکالے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت انس بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے علاوہ اب دیکھیے جنات کے لیے بھی اللہ نے اپنی عبادت پسند کی ہے، اگر وہ اس کام کے بجائے کچھ اور کرنے لگے، اپنے آگے لوگوں کو جھکانے لگیں، سر اٹھانے لگیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے آگے جھکائیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، اپنے ہی قوم میں سے لوگ ہو یا پھر انسانوں کو آ کے پریشان کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی طرح سے اگر وہ بھی یہ کرتے ہیں تو وہ بھی طاغوت کی کیٹیگری کے اندر ہی آئیں گے۔ تو طاغوت میں کیا ہے؟ دیکھیے کہ آپ نہ خود اللہ کے آگے جھک رہے ہیں نہ دوسروں کو جھکنے دے رہے ہیں، تو وہ ساری قوتیں اس میں آ جاتی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روکیں۔ میں اس لیے بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارے اندر بہت سارے خوف ہوتے ہیں، بہت سارے ڈر ہوتے ہیں کہ دوسروں سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ ہم ہر کسی سے ڈرتے ہیں، بے خیالی باتوں کو سوچ کے رکھتے ہیں اپنے اندر، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کا پس منظر دیکھیے، علماء یہود جو تھے وہ صرف ریچولز تک ہی محدود رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر روح سے خالی تھے، ان کے اندر اصل ایمان نہیں تھا کیونکہ ان کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی۔ اب دین میں انہوں نے ایسا تشدد پیدا کیا کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ایسی ایسی باتیں لا کے انہوں نے دین میں ڈال دی کہ لوگوں کو فرض کی کیٹیگری میں کر دیا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کرا تو آپ دین سے نکل جاتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ وقت کے حساب سے یا اپنی مرضی سے کچھ چیزیں ڈال ڈال کے دین کا حصہ بنا دیا، لوگوں کے اوپر تشدد کر دیا، لہٰذا لوگوں نے کیا کیا؟ دین کو چھوڑ کر وہ دوسری طرف چل دیے۔ اسی لیے مسیح علیہ السلام نے بھی انہیں کیا کہا کہ یہ سفیدی کی ہوئی قبریں ہیں، یہود کے بارے میں بتایا، کیوں؟ کیونکہ باہر سے تو خوبصورت ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ ہڈیاں۔ بظاہر دین کو سخت ریچول سے آپ نے سجا رکھا ہے، لیکن اندر کیا کرتے ہیں؟ لوٹ مار کرتے ہیں، حرام چیزیں کرتے ہیں، سود سے کام چلاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے حساب سے فتوے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا تاکہ جو دین میں ان لوگوں نے شدت کر دی ہے اس کو آسان کر دے۔ دین میں شدت جو ہے وہ ہر دور میں ہوتی آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ دین میں آسانی کی جائے،
مثال کے طور پہ اسے سمجھیے کہ جو ابھی نئے نئے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کو سارے آداب نہیں آتے، ہو سکتا ہے اس کے تھوڑے بال نظر آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس کی سلیوز چھوٹی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی گھٹے کھل رہے ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں نکتہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب مسجد میں آنا شروع ہوا ہے ابھی کوئی نیا نیا اور وہ پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، آ کے اس کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے طرح طرح کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، حالانکہ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اور ابھارتے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا سا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریے، دیکھیے آپ اس سے زیادہ کرے گا انشاءاللہ۔ تو دین کی جو توجہ ہے وہ صرف ہم لوگوں کی ظاہریت پر ہی رہ گئی ہے کہ اگر کسی نے پورا حجاب نہیں کر رکھا تو ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے، یا پھر ہم اسے گناہ گار ماننے لگ جاتے ہیں، اور ہم خود حجاب کر رہے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم سے اب زیادہ بہتر باطن سامنے والے کا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز سے بھی ہمیں حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے باطن کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور طاغوت کی پیروی سے بچنا ہے۔ پھر اس کے آگے دیکھیے آیت کا طاغوت کے بارے میں بتایا کہ دیکھیے طاغوت کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ طاغوت اگر حکم کے معاملے میں، یعنی آپ اللہ کا حکم ہے اس کے مقابلے میں دوسروں کا حکم مانیں، تو یہ طاغوت کیا ہے، رولنگ کے ساتھ میں۔ پھر دوسرا طاغوت کیا ہے کہ آپ عبادت ہی کرنے لگ جائیں کسی اور کی، یہ بھی طاغوت کے اندر آتا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے کہ طاغوت آف طا اینڈ متابعہ، یعنی اوبیڈینس اینڈ فالوئنگ، کہ جس نے جو کہہ دیا آپ کو بس وہ کرنا ہے۔ آپ یہ بھول گئے کہ اسلام آپ کو کیا کہتا ہے، فلاں کو ہمیں ناراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہم سے کہہ دیا ہے تو ہمیں ان کی بات ماننی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑوں کو اپنے اس طرح سے کرنا کہ بس سب سے زیادہ وہی امپورٹنٹ ہیں، یا ہمارے ٹیچر، ہمارے باس، بس یہیں تک ہم لوگوں کو ان بات ماننی ہے، ادروائز ہمارا دنیاوی نقصان ہو جائے گا یا وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو یہ بھی طاغوت کی بندگی میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے حق میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ، کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ اہل مکہ کے بارے میں کہتے تھے یہود کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو ایمان والوں کے مقابلے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور صحابہ کے مقابلے میں، راستے کے اعتبار سے، یعنی طریقہ زندگی کے اختیار کرنے کے اعتبار سے، کہ جو تم نے زندگی اپنا رکھی ہے وہ زیادہ اچھی ہے، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہو اور شرک بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ماننا تھا کہ یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے جس میں اپنا مفاد بھی نکل جائے اور آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں۔ تو اس کے پیچھے یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہود کے سردار ہوئی بن اقتب اور کعب بن اشرف اپنی جماعت کو جنگ احد کے بعد قریش کے پاس مکہ لے گئے۔ اب یہود اور مشرکین میں معاہدہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، دونوں آپس میں مل گئے۔ اہل مکہ نے کعب سے کہا کہ تم تو دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر واقعی تم سچے ہو کہ تم ہمارے ساتھ میں مل کر ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، دو بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ کیا بت تھے ان کے؟ دیکھیے طاغوت اور جبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ طاغوت اور جبت دو بت انہوں نے بنا رکھے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو سجدہ کرو تبھی ہم مانیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو توحید پرست تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن مسلمانوں کی مخالفت میں ان کے آگے جھکنے کو بھی تیار ہو گئے۔ پھر کعب نے قریش سے کہا کہ تم اپنے 30 آدمی تمہارے اندر سے اور 30 آدمی ہمارے اندر سے آمنے سامنے آتے ہیں تاکہ رب کعبہ کے سامنے آ کر کہیں کہ ہم مل کر عہد کریں گے، یعنی ہم نے تمہاری شرط مان لی، جھک گئے ہم، اب تم اس طرح کرو کہ ہم کعبہ کے رب کے سامنے یہاں پر آ کر معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم تو جاہل ہیں، اسی لیے آپ بتائیں کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں کعب کیا کہتا ہے کہ اس نے یہ پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، کہ وہ ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم یہ بتاؤ ابو سفیان تم کیا ماننے والے ہو؟ تو ابو سفیان ان سے کہتا ہے کہ ہم حج کے لیے اونٹ قربان کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں ان حاجیوں کو، پھر اس کے علاوہ ضرورت مندوں کو بھی پلاتے ہیں، پھر مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، رشتے قائم کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، جو ان کے بڑے کہتے تھے اس سے پھر گئے ہیں، وہ اپنوں سے وہ علیحدہ ہو گئے، رشتہ داروں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس نے قدیم دین کے خلاف اپنا نیا دین قبول کر لیا، نئی نئی باتیں پیش کی،
تو یہ انہوں نے کیا دلیل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ابو سفیان نے کہ دیکھو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کرتے ہیں. اس پر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نعوذ باللہ. دیکھا آپ نے یہ سارے پوائنٹس اس میں کیا کیا بتائے گئے ہیں. ظاہریت ساری، مہمانوں سے اچھے رشتے نبھانے والے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم تو حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دین کی اسپرٹ سے وہ خالی ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، ہم تمہیں زیادہ پسند کرتے ہیں مسلمانوں کے معاملے میں. تو جب کسی انسان کو کسی سے ضد ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیلسی، کہ یہ ان لوگوں کی جیلسی تھی کہ انصاف کی بات بھی انسان بھول جاتا ہے اور حد سے گزر جاتا ہے. یہ انصاف کے خلاف تھا نا، ان کو پتہ ہے کہ دیکھیے مشرکین مشرک ہیں اور اللہ تعالیٰ تو شرک کو پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ تم رسول اللہ سے بہتر ہو. تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں تھیں اور انہوں نے جو دیکھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس کو مان بھی رہے تھے، رسول اللہ کی آمد کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن اپنی حسد کی وجہ سے انہوں نے ان کو آگے سے فالو کرنے سے انکار کر دیا. تو اگر ایک لا علم شخص ہے، وہ تہمات کا شکار ہے، تو الگ بات ہے. لیکن اگر ایک پڑھا لکھا انسان جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، تو حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. جیسے آج ہم سے کہا جائے، یا اگر ہم قرآن پڑھنے کے بعد بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی ہم کو دیکھ کے بولے کہ ایک حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا، یہ ساری آیات سمجھ میں آ چکی ہیں، اس کے باوجود یہ ایسا کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ تعصب کا پردہ پڑ گیا. اپنے نفس کے آگے جھکنے کو آپ تیار نہیں ہیں، شرک کے اندر آپ پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی بات ماننے لگ جاتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے پھر کہ دوسری طرف آپ بہک جائیں گے، دوسری ایکسٹریمٹی پہ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے بدشگنیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ کالی بلی کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا 13 تاریخ کے بارے میں لوگ مانتے ہیں کہ یہ منحوس ہے. ٹھیک ہے. ایویل آئی کے بارے میں ہو گیا کہ آپ وہ جو ایویل آئی ہوتی ہے اسے لٹکا لے، اس سے نظر نہیں لگے گی. پھر اس کے علاوہ دودھ گر گیا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، کہیں جانے سے پہلے کچھ ہو گیا ہے، تو یہ ساری منحوس چیزیں ہو جاتی ہیں. ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. الو کا نام نہیں لینا چاہیے، منحوس ہوتا ہے. وہ کوے کی آواز آتی ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. بہت بہت لوگوں کا الگ الگ طریقے سے ان کا ماننا ہے. اس کے علاوہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا، اس سے اپنے فیوچر کے بارے میں بات کرنا، ہاروسکوپس پڑھنا. ٹھیک ہے. پھر نمبرز کے اوپر عقیدہ رکھنا، اور سٹونز کو اپنے لیے بہتر ماننا کہ ہم فلاں سٹونز پہنیں گے تو ہم اپنے اس بیڈ لک سے، بیڈ اومن سے بچ سکتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اور ایسے لوگ جو جبت و طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ماڈرن ہیں، ہم ان کے بات مانیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو پھر ہمارے ایمان کے کیا ہی کہنے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اولئک الذین لعنہم اللہ. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. ٹھیک ہے. نصیر جو کسی کی مدد کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے، یعنی آپ کا ڈیفینسو میکانزم، آپ کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو ہٹا دینے والا. تو ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ جب ان پر مصیبت آئے گی تو کوئی ان کو اس مصیبت سے بچا سکے. اور آج کے ٹائم پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہماری لائف میں کچھ پرابلمز آتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکل آئے، لیکن نہیں نکل پا رہا ہوتا. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ کتنے توہمات ہمارے اندر ہیں، یا ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اپنے آئیڈلس کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کہاں سے زندگی میں برکت آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ پر ایمان لانے کے بجائے دوسرے لوگوں کو، کافروں کو، ان لوگوں کو اپنا آئیڈل مان رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے کیا تھا. اہل کتاب نے بھی ایسا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یافتہ کہنے کے بجائے، صحابہ کو کہنے کے بجائے کافروں کو زیادہ ہدایت یافتہ کہہ دیتے ہیں. اور اتنا کہ انہوں نے بتوں کے آگے سجدہ تک کر دیا. اتنی حد تک چلے گئے تھے. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ لیول دیا تھا کہ ان کے انبیاء کو بھی بادشاہت عطا کر دی تھی. تو وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ خواہشات نفس اور دنیا کی محبت. اور obviously ایمان سے محرومی تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے. حق قبول کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. تو جب کوئی قوم علمی خیانت اور بددیانتی میں اتنی نچلی سطح پر آ جاتی ہے کہ وہ مشرکین سے الحاد کرنے لگتی ہے، تو اللہ کی لعنت اس پر برسنے لگتی ہے. اب ایک پوائنٹ اور دھیان رکھیں یہاں پر
یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا کہ ان پر لعنت ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ. اب ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو لعنت کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا ہے، لیکن کوئی اور لعنت نہیں کر سکتا ڈائریکٹ. یعنی آپ بول دیں کہ فلاں شخص پہ لعنت ہے، اس پہ لعنت ہے، وہ تو ایسے کام کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن نہ تانے دیتا ہے اور نہ لان تان کرتا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کو آپ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، یا آپ کی کسی سے جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، آپ کو لگتا ہے آپ حق پر ہیں، تو آپ نے اس کو لان تان کرنا شروع کر دیا. مومن کا رویہ ایسا نہیں ہے. مومن تانے نہیں دیتا، مومن لعنت نہیں کرتا، اور نہ وہ فحش کو ہوتا ہے، یعنی وہ فحاشی کے کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو آسمان کی طرف وہ لعنت اٹھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر زمین پر وہ واپس آ جاتی ہے لعنت، پھر ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، اپنے دائیں بائیں کی جانب سب جگہ جاتی ہے، پھر واپس اسی شخص کے پاس آ جاتی ہے. اگر جس شخص پہ آپ نے لعنت بھیجی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، الٹیمیٹلی وہ آپ کے اوپر آ کے ہی گرے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ صحیح انسان تھا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، یا آپ نے ناحق اس کو کوئی کلمہ بول دیا، تو اس چیز سے بچیے کہ وہ لعنت واپس آپ کے اوپر آ کر ہی پڑے گی. لہٰذا سوچ سمجھ کے کوئی بھی الفاظ نکالیں، اور لعنت کے اسپیشلی لعنت کے الفاظ یا برے الفاظ کسی کے لیے نہ نکالیں. ام لہم نصیب من الملک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہے ان کے لیے حصہ بادشاہت میں سے، یعنی کہ ان کا کوئی حصہ ہے بادشاہت میں. تو تب وہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دے دی ہوتی، جیسے کہ ان کا آج حال ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو بادشاہت مل جائے تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اس میں سے اتنا سا بھی حصہ نہیں دیں گے کہ جتنا ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک سوراخ ہے. آپ اس کو اپنے رائی کے دانے سے امیجن کریں کہ اگر آپ سے کسی نے مانگا، آپ سے گھر میں کوئی مانگتا ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے. آپ سے کوئی کھجور بھی مانگ لے، اتنی چھوٹی چیز آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی کھجور بھی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے دیکھیے ہائٹس ہے، ایک طرح سے یہ تاکیدی بتایا گیا ہے. ایک لمٹ دیکھیے آپ ان لوگوں کی کنجوسی کی، بخیلی کی، کہ اتنا بھی نہیں دیں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اتنا بخل ہے ان لوگوں کے اندر، ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی بخل کی وجہ سے ہی ان کے دل اتنے تنگ ہیں کہ ان کے سامنے حق آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے آئے، صحابہ فالو کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایمان کی ساری تعلیمات آ گئی ہیں، پھر بھی ماننے کو انکار نہیں ہے. یہ بخیلی کی تو علامت ہے، یہ کہ حق آ گیا اس کے بعد بھی آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اگر اتھارٹی مل جائے ان لوگوں کو تو یہ ذرا بھی دوسروں کو فیض نہیں پہنچائیں گے. اور یہ استفہام انکاری کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بادشاہت میں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ اگر ان کو بادشاہت مل جائے تو ایسا ہوگا. یہاں پہ یہ انکار کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو بادشاہت مل جائے گی تو یہ کسی کو بھی تل برابر بھی چیز دیں گے. تو یہاں سے اس آیت سے ہم نے کیا اپنے لیے سبق سیکھا؟ ہمیں بخیلی سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. غنی لوگ اللہ کو پسند ہے، سخی لوگ اللہ کو پسند ہے. تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر لوگوں کو روکتے ہیں، تو ہم بھی انہی کی مشابہت کریں گے جیسے اہل کتاب نے کیا. اور پھر اپنے لیے الگ سٹینڈرڈز، دوسروں کے لیے الگ سٹینڈرڈز، اس سے بھی بچنا ہے آپ کو. اور یہ بخیلی کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے ہدایت کی توفیق بھی چھین سکتا ہے. آپ کا دل اتنا تنگ ہو جائے گا کہ اچھی باتیں آپ کے اندر ہی نہیں رہیں گی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ تو حسد کرتے ہیں لوگوں سے جس پر اللہ نے اپنے فضل سے کچھ لوگوں کو نواز دیا ہے. ٹھیک ہے. کن لوگوں کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اپنا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو اب دین کو فالو کر رہے ہیں، اب وہ اس کے فالوورز ہیں. بس دی ہم نے آل ابراہیم کو حکمت اور بہت بڑی بادشاہت. اب دیکھیے حسد کیا چیز ہوتی ہے. حسد تمنی زوال نعمت، کہ کسی کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، یہ ایکچولی حسد ہے. کہ انسان اپنے علاوہ دوسروں کے پاس جو نعمت ہے اس کو چھیننے کی تمنا کرے. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے پاس بھی ہے تو میرے پاس بھی آ جائے، نہیں، یہ چیز حسد میں نہیں آئے گی. حسد میں یہ چیز آئے گی کہ اس کے پاس سے چھن جائے. مجھے ملے نہ ملے، مجھے ملتی ہے تو بھی اچھا ہے، اور مجھے نہیں مل رہی ہے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس کوئی خیر و بھلائی آتی ہے، آپ کو وہ اچھی ہی نہیں لگ رہی، آپ دل ہی دل میں جلے کڑے جا رہے ہیں، اس کو یہ سب کیوں مل گیا.
ٹھیک ہے، اپنا خود خون جلا رہے ہیں، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرتے وقت جو اضطرابی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جو جلن محسوس کرتا ہے، وہ اس کو ہی نقصان دے رہی ہوتی ہے اور سامنے والے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے اندر جل کڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی کا گھر زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں زیادہ نوکر چاکر ہیں یا اس کو اچھی جاب ملی ہوئی ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد ہوتی ہے جو بہت اچھے گریڈز لے کر آتی ہے، اچھے کالجز میں پڑھ رہی ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہو جاتی ہے، زیادہ بیٹے ہوتے ہیں کسی کے پاس میں، ٹھیک ہے، علم کے اعتبار سے ہے، قابلیت کے اعتبار سے، جس بھی چیز پہ دنیا میں کسی انسان پہ رشک کیا جائے، حسد کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ہم ان لوگوں سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا ہوتا ہمارا، بس ہمارا دل نہیں کرتا ان سے بات کرنے کا، ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، دین کے اندر رشک کرنا جائز ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، کیونکہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، دوسروں پہ نظر کیوں رکھ رہے ہو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیز کرنی ہے، اس چیز کی اجازت ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حسد جو ہوتی ہے، حسد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ڈو ناٹ ہیٹ ون اندر، ڈو ناٹ بی جیلس آف ون اندر، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، اینڈ ڈو ناٹ ڈیزرٹ ایچ ادر، یعنی آپ کیا کریں گے، آپ ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑ دیں، پیٹھ نہ موڑ لیں دوسرے سے، کمیونیکیشن ختم نہ کر دیں ایک دوسرے سے، کیونکہ کسی کو نعمت اللہ نے زیادہ دی ہے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بی بردرس، ٹھیک ہے، آپ بھائی بھائی بن جائیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے 3 دن 3 رات سے زیادہ، کہ یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی طرح بھی، یا کوئی لڑائی کی بات ہے یا آپ کسی سے حسد کی وجہ سے بات کرنا بند کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ آپ کو ایک طرح سے دیکھیے حکم کے درجے پہ چلا گیا ہے، ڈو ناٹ ہیٹ ون اندر، مت کرو ایسا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہاری طرف بھی پچھلی امتوں کا مرض آ چپکے گا، یعنی کیا مرض تھا جو پچھلی امتوں کو بھی تھا؟ وہ حسد اور بغض ہے، اور یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ دین کو مونڈ دیتی ہیں، یعنی آپ کا دین بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، جیسے سر کے بال اتر جاتے ہیں سارے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا بالکل سر کلیئر ہو جاتا ہے، اسی طرح دین کو مونڈ دینے والی ہوتی ہے یہ چیزیں کہ آپ دوسروں سے حسد کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں۔ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو توبہ کے بنا معاف نہیں ہوتا، یہ کبیرہ گناہ ہے جو آپ اگر جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا کہ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے نیکیاں جمع کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن دوسروں سے حسد کر رہے ہیں، تو ہمارے سارے اعمال دھیرے 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 دیکھیے آگ کی طرح ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو خالی اعمال کے ساتھ، خالی اعمال نامے کے ساتھ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچائے، اس کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہوں لیکن ہمارے بس میں نہ ہو، ہم دوسروں کو دیکھ کے محسوس کرتے ہوں، دل میں گھٹن محسوس کرتے ہوں ان کے پاس نعمتیں دیکھ کر، تو آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیجیے، ان کے کام میں بھی برکت دیجیے جو ان کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرمائیے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آپ کو نہ دے؟ اگر نہیں دیا تو یقیناً اس میں آپ کی اور میرے لیے بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ مانگیے تو بالکل مانگیے اس سے، وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا، دیکھیے حسد کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ the evil eye enters a man into the grave and enters the camel into the cooking pot، یعنی اگر آپ کسی کے اوپر بری نظر سے دیکھ رہے ہیں یا کسی نے آپ کے اوپر نظر لگائی، evil eye والی جو بات ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے یہ نظر بد کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہم نے ابھی پیچھے بدشگونی پڑھی نا کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایول آئی کو ماننا جو ہے وہ بدشگونی میں آتا ہے، وہ جیسے وہ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے پینڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا کی چینز ہوتے ہیں جس کے اوپر ایول آئی بنی ہوئی ہوتی ہے، بلو کلر کے سے جو ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لٹکا لیں گے تو یہ ہمیں اس سے بچا لے گا، یا پھر آپ کالا تاگا پہن لیں گے، کوئی کالے ڈوری باندھ لیں گے، اس سے آپ نظر سے بچ رہیں گے، ان چیزوں کی طرف بات ہو رہی تھی۔ ورنہ نظر بد تو حق ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر ضرور نظر ہوتی ہے لوگوں کی، ہر نعمتوں والا حسد کیا گیا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، اور یہ نظر بد اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان اس سے ہلاک ہو گئے ہیں، یعنی اتنا زیادہ اگر آپ لوگوں کی نظروں میں آ گئے، آپ کی نعمتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں کھلتی، اور لوگوں نے اپنی
اپنی نظر بد سے اتنا زیادہ متاثر کیا ہے کہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے حکم سے اس کی موت بھی ہو جاتی ہے. مطلب بتانے کا اس حدیث سے یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے دوسروں کے اوپر نظر رکھنے سے، کہ آپ جب بھی کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں تو بالکل اس کو دعا دیجئے، ماشاء اللہ کہیے. ٹھیک ہے. کیمل جو کوکنگ پاٹ تک جاتا ہے، یعنی کیمل اوبویسلی ذبح کر کے اس کو کھا لیا جاتا ہے اگر کوئی کیمل اچھا لگا، تو یہ ایک طرح سے یہ حدیث بتائی گئی ہے. اور ہمیں یہ سیکھنا ہے اس سے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ہم دوسروں کی نظر بد سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی مسنون دعائیں، ذکر اذکار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اوپر شیلڈ بنے. اور جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نصیر، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا مددگار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے. اور ادروائز کیا ہوگا کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا ان لوگوں کا جو یہ سب نہیں کرتے. پھر دیکھیے I have not seen an oppressor who oppress himself similar to an envious person. یعنی یہ حسن بصری فرما رہے ہیں کہ I have not seen an oppressor، میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا کہ جو اپنے آپ کے اوپر، جس کے اوپر سمجھ لیجئے جو سامنے والا اگر آپ سے حسد کر رہا ہے تو جو آپ کے اوپر نقصان ہو رہا ہوگا تو کرنے والا الٹا اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. ہی اور شی از آلویز فرسٹریٹڈ. وہ انسان خود میں فرسٹریٹڈ رہتا ہے، پرماننٹلی سیڈ. دوسروں کی نعمتوں سے آپ مایوس ہی رہیں گے. آپ کی زندگی میں نعمتیں ہوں گی، آپ ان کو دیکھتے ہی نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو ڈسٹریس کی کنڈیشن میں رکھیں گے. دیٹ نیور کمز ٹو این اینڈ. وہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جو آپ جلے بھنے جا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیر از نو envy but in two cases. یعنی جو اجازت ہے یا پھر جس میں آپ کو رشک کرنا چاہیے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے محسوس کرنا چاہیے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، وہ کیا ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں صحیح طور پہ خرچ کر رہا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے. ٹھیک ہے. حکمت کیا چیز ہو گئی ہے؟ دیکھیے رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر دین کی سمجھ بھی ہو گئی ہے. اور حکمت ہم جانتے ہیں صحیح فیصلہ کرنا، اس سے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. ان دو لوگوں کو دیکھ کر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے. آپ رشک کر سکتے ہیں. ان دونوں پہ جائز ہے. اب دیکھیے وے آؤٹ کیا ہے اس سے بچنے کا، کیا کیور ہے اس کے لیے کہ جس سے حسد ہو اس کی اچھی چیزوں کو سامنے لائیں یا اس کی نعمتوں کو دیکھ کے بارک اللہ کہہ دیں فوراً. ٹھیک ہے. کسی سے نفرت ہو تب بھی، حسد ہو تب بھی اس کے لیے فوراً دعا کر دیں. آپ دیکھیں آپ کی دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آپ جلتے کڑتے رہیں گے، دوسرے کے لیے برا بھلا کہیں گے، اپنے الفاظ نکالیں گے برے، بد دعائیں دے رہے ہوں گے، تو آپ اپنے آپ میں ایک گھٹن اور ایک تڑپ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سے فضل مانگے. اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. یہاں پہ جس کے بارے میں بات کی گئی ہے جو اللہ نے فضل دیا وہ کیا ہے؟ نبوت اور دین اسلام. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی اور قوم میں کسی اور مذہب کے فالوور ہوتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہمارے سامنے آیات آتی یا نہ آتی تو ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہوتا. ہم نہیں جانتے. اللہ سے جتنا شکر ادا کیا جائے اس چیز کا کم ہے. اسی لیے اس چیز کو بالکل لائٹلی نہ لیں. جتنا موقع مل رہا ہے عمل کرنے کا، دوسروں میں خیر پہنچانے کا، نیکیاں جمع کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، کر دیں. کل کس نے دیکھا؟ کل چھوڑیں، اگلا لمحہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس چیز کو اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے اتنا بڑا فضل ہمیں عطا کیا ہے جو کہ ان لوگوں نے قدر نہیں کی. بنی اسرائیل نے نہ رسول اللہ پہ ایمان لائے، نہ ان کی حکمت کو مانا، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی خود بڑائی کرنا اور اپنے دین کا جو انہوں نے طریقہ اپنا رکھا تھا اسی کو اچھا سمجھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ ہم نے ان کو اپنے فضل سے بھی نوازا ہے. اور اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فقط آتینہ علی ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، بنی اسرائیل کو کتاب دی. یعنی ان کے پاس بھی کتاب موجود تھی، ان کو حکمت بھی دی، اور اس کے علاوہ انہیں ملک عظیم دیا، انہیں دنیا کی امامت دی. وہ رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی اور ان کو قائد بنایا، لوگوں کا لیڈر بنے تھے وہ لوگوں کے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے کتاب دی تھی، تو ان کو لازماً اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور ان کی کتابوں میں ہی رسول اللہ کے بارے میں آگے آیات تھیں کہ ان کی بشارت دی گئی تھی کہ آپ آئیں گے تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا. ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں اتارا ہے اس سب پہ ایمان لانا ضروری ہے. پھر ایک اور علاج کی فارم ہے کہ خود سے بار بار کہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس سے راضی ہوں. اگر سامنے والے کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، میں راضی ہوں اس پر.
اور پھر برے زن کو ویریفائی نہ کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں شخص برا کہہ رہا ہے, سوچ رہا ہے, یا کوئی بھی بدگمانی اگر آپ کے سامنے آتی ہے, آپ اس کو ویریفائی نہ کریں, کراس چیک نہ کریں, جا کے اس سے نہ پوچھیں یا لوگوں سے نہ پوچھیں کیا وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی. اس چیز سے بچیے, ویریفائی نہ کیجیے, چھوڑ دیجیے اس کو اس کے حال پہ. جو اللہ نے آپ کو دیا یا انف ہے آپ کے لیے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. تو ان میں سے بعض اس پر ایمان لے آئے, یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان سے روکنے والے بھی ہیں. دیکھیے صدہ کے اندر خود رکنا بھی آئے گا اور دوسروں کو روکنا بھی آئے گا. ٹھیک ہے, یہ جو فعل ہے یہ متعدی فعل ہے, یعنی آپ خود بھی رک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں کہ دوسرے بھی ایمان نہ لائیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافی ہے جہنم, بھڑکنے والی, جلانے والی, جہنم سعیرہ, کہ ایسے لوگوں کو جو بے وجہ کی ضد کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہی مومن بنا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جبر اختیار نہیں کیا. لہٰذا دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں, ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. اب ماننے والوں کی یہ آزمائش ہے, ان کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ دیکھو خود فالو کر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں. اور جو نہیں مانتے ان کی یہ آزمائش ہے کہ جب ان کے سامنے کتاب پیش کی جا رہی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا وہ اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دونوں کے لیے آزمائش ہے, اور ہم لوگوں کے اوپر زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نعمت ملی ہے, نعمت اسلام, اور ہم نے کیا کیا. اگر ہم اس کو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا, ویسا عمل نہیں کرتے ہیں, تو پھر ہمیں دوہرا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے. جیسے کلاس کا بھی کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, ایک گروپ آف پیپل ہے, ان میں کوئی لیڈر ہوتا ہے, تو پکڑ لیڈر کی ہوتی ہے اگر اس کے فالوورز یا اس کے جتنے بھی میٹس ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کچھ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذمہ دار آپ کو بنایا گیا تھا. اسی طرح خیر امت کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. آپ اپنا کام نہیں کرتے تو آپ سے ڈبل پوچھا جائے گا. آپ کے آس پاس میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو دین کو نہیں جانتے ہوں گے, کتنے ہی لوگ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. کتنی کوشش کی آپ نے کہ تھوڑا کچھ ہی ان تک پہنچا دیتے. تو آپ ذمہ دار ہیں, میں ذمہ دار ہوں اس چیز کی. جتنا ہو سکے ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ تو ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اب اس آیت میں اس عذاب کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے. دھیان سے سمجھیے گا اس آیت کو, کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو آپ امیجن بھی کر سکتے ہیں, فیل بھی کر سکتے ہیں, جس میں اسکن کے برن ہونے کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو لوگ ہماری آیات کو نہیں مانتے انہیں عنقریب ہم آگ میں جھونکیں گے. نہ ماننے والوں کی سزا جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. جب کبھی پک جائے گی یا گل جائے گی ان کی کھالیں, نضج گوشت اور پھل کا پکنا, ٹھیک ہے, گوشت کے پکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ان کی کھالیں پک جائیں گی, ہم اس کی جگہ دوسری کھال بدل کر دیں گے ان کو تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اب دیکھیے ذائقہ جو ہوتا ہے, زبان ٹیسٹ کرتی ہے نا. چکھنے کا مطلب اگر ہم چکھنا سوچیں تو ہماری زبان چکھتی ہے نا. باڈی کیسے چکھے گی, اسکن کیسے چکھے گی. تو زبان کے اوپر بھی ایک اسکن کی لیئر ہوتی ہے جہاں پہ ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں. اگر ہم کبھی گرم چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو ہماری زبان نہیں جل جاتی, پھر اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ آنا بند ہو جاتا ہے. تو وہ بھی اسکن ہے. ایسے ہی باڈی کے اوپر بھی اسکن ہے, اور جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری باڈی پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے گرمی سردی کا اثر بھی ہماری باڈی پہ ہوتا ہے, تو ایکچولی وہ اسکن فیل کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا جو آگ کا عذاب ہے وہ اسکن محسوس کرے گی. تو انسان کو جو بھی درد اور تکلیف ہوگی جلنے کی وہ اسکن کے اوپر ہی فیل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ سمجھے جیسے کسی کی کھال جل جاتی ہے. ٹھیک ہے, کھال, یہ جو اسکن ہے ایک ایسا عضو ہے جو انسان کے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, مطلب اسکن کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. کسی کی اسکن ہٹ جائے, اسکن پوری برن ہو جائے, وہ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جلدی, اگر برن جو ہے وہ 80-90% سے زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اوپر. پھر اسکن کی جو لیئرز ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ جو اسکن کی لیئرز ہیں, اگر آپ اناٹمی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسکن کی لیئر میں بلڈ ویسلز بھی ہیں, یعنی خون کی نالیاں بھی جا رہی ہیں, اس کے علاوہ ایئر پیسیجز بھی ہیں, اس کے علاوہ نروس سسٹم بھی. اگر آپ اس چیز پہ دھیان دیں گے, جو نسیں آتی ہیں, جو نروز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, یہ جو نرو اینڈنگز ہوتی ہیں وہ اسکن کے نیچے موجود ہوتی ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ احساس تکلیف کا اسکن کے اوپر ہی ہوتا ہے. اسی لیے کھال کو بدلنے کا حکم آیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اسکن ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں, یعنی اسکن ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو درد کو محسوس کرتے ہیں, ایسے ہی وہ گرمی اور سردی کو بھی محسوس کرتے ہیں. یہ فری نرو اینڈنگز کہلاتی ہیں.
ٹھیک ہے. اگر یہ جل جائیں تو آپ کو درد محسوس ہونا بند ہو جائے گا. یعنی جیسے اسکن جل رہی ہوتی ہے دھیرے دھیرے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوگی, شدت کی محسوس ہوگی. آپ ذرا سا ہاتھ اپنا توے پہ رکھ کے تو دیکھیے, آپ آگ میں ڈال کے تو دیکھیے آپ کو کیسے محسوس ہوگی کہ آپ اپنی انگلی فوراً نکال لیں گے. ٹھیک ہے, برین کو سگنل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیں گے. لیکن وہ آپ نے فیل کیا نا, اگر وہ زیادہ دیر ہوتا رہے, اتنا اتنا جل جائے کہ آپ کے وہ نرو کے ریسیپٹرز ہی جل گئے, جہاں پہ محسوس ہوتی تھی وہ جگہ, وہ چیز جو محسوس کرتی تھی وہ ہی جل گئی, تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہونا ہی بند ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, گرم کھانے کے بعد ہمیں زبان سے محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے. پھر اگر فرسٹ ڈگری برن ہوتا ہے, اگر اسکن کی صرف اوپر کی لیئر ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس جلنے میں درد ہوتا ہے. لیکن اگر تھرڈ ڈگری برن ہو جائے کسی کو, یعنی اتنا جل گئی اس کے اسکن کے اندر تک, گہری پرتے تک جلتی چلی گئی, تو درد ہونا بند ہو جاتا ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو آگ کا عذاب دے رہا ہوگا, ان کی اسکن جل رہی ہوگی, ان کو درد ہوگا. پھر اتنا, کیونکہ ہم نے پڑھا کہ وہ جلتے ہی رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا, یا آگے اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دینا چاہے, وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. خالی جو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں رکھتے ان کو نکالا بھی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اسکن جب جل جائے گی, ان کو درد ہونا ختم ہو جائے گا, وہ جو اندر کے نرو سیلز تھے وہ بھی جل جائیں گے, تو دوبارہ نئی لیئر آ جائے گی تاکہ آپ پھر سے اس پین کو, اس برن کو محسوس کریں. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ سے لیئر آنا کنٹینیوس عذاب کی نشانی ہے. اور یہ ماڈرن سائنس میں بھی آپ کے سامنے پکچر موجود ہے کہ بایولوجی کنفرم کرتی ہے کہ پین ریسیپٹر جو ہیں اسکن پہ لوکیٹڈ ہیں, اگر وہ برن ہو جائیں تو انسان کو درد محسوس نہیں ہوگا. اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف, جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کی کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 میل ہو جائے گا. آپ اپنی کان کی لو دیکھیے اور اس سے پیچھے گردن کا راستہ کتنا سا ہے, آپ آرام سے ٹچ کر پا رہے ہیں دونوں کو ایک ہاتھ سے. اتنی موٹی آپ کی اسکن ہو جائے گی کہ 700 میل اتنی دور آپ کا کان اور آپ کی گردن ہو جائے گی. یعنی آپ اتنے موٹے ہو جائیں گے. ایسا کیوں؟ تاکہ آپ کی اسکن جلتی رہے اندر تک, پھر دوبارہ سے آ جائے, کنٹینیوس عذاب ہوتا رہے, عذاب ملتا ہی رہے. ٹھیک ہے, کھال کی جو موٹائی 70 بالش ہو جائے گی, اور آپ کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. یعنی اتنا موٹا انسان ہو جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ عذاب کو چکھتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہی ہے ان لوگوں کے لیے, جہنمیوں کے لیے. یہ شدت ہے اس کی. پھر یہ بھی بتایا کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے پیر میں, یعنی پیر کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے اور اس کی گرمی اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ ابل رہا ہوگا. یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی. یعنی آپ کی اسکن جل کے دوبارہ سے آنے کا یہ میکینزم کب تک چلتا رہے گا؟ 70,000 مرتبہ ایک ہی دن میں. اور آج اگر ہم دن میں کچھ زیادہ کام کر لیتے تو ہم تھک جاتے ہیں, ہے نا. 24 گھنٹے کا دن ہے جس میں سے زیادہ تر ہم سونے میں یا کام میں گزار دیتے ہیں. اور یہ کیا ہوگا کہ 70,000 مرتبہ پین محسوس ہوتا رہے گا. پھر پہلی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے, پھر دوبارہ ایسا کنٹینیوس ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے. اور یہ بھی یاد رکھیے, دیکھیے جو جہنم کی آگ ہے, اگر آپ دنیا میں بھی اس کا محسوس کریں گے 70,000 مرتبہ دنیا کی آگ سے, تو دیٹ از آلسو ناٹ بیئریبل. لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ 69 ٹائمس زیادہ گرم ہے اس دنیا کی آگ سے. جو لوگ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا نا, جو لوگ جلے ہوئے ہوں گے, آپ ان سے پوچھیے کہ کیسا آپ کو محسوس ہوا تھا جلتے وقت میں, تو وہ کیا بتاتے ہیں. اور اسی آگ کو 69 پارٹس زیادہ ملٹیپلائی کر دیجئے, اس سے بھی زیادہ وہ گرم چیز ہوگی. جیسے تھوڑا سا گرم کرنا, آپ نے چائے کو یا گرم پانی کو ابالا, وہ تھوڑا سا گرم ہوا, وہ آپ پینے لائق ہو گیا. اگر آپ اس کو زیادہ گرم کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی ایک سپ لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی آگ کو امیجن کیجئے کہ ہلکی سی گرم ہے دنیا کی آگ, اس سے 69 ٹائمز زیادہ گرم وہ جہنم کی آگ ہے. پھر اس حدیث کو سامنے دیکھیے, I looked into the fire and I saw that most of its people were women. یعنی زیادہ تر لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ عورتیں ہیں. اب عورتیں کیوں ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر, کس طرح سے وہ دوسروں کو بھی بہکا سکتی ہیں, اللہ کی آیات کو نہ مان کے, نہ فالو کر کے اپنی نسل خراب کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں معلوم تو آپ کی نسل بھی ڈسٹروائے ہوگی, آپ کی نسل اسی راستے پہ چلے گی. کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ مدرسہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، وہی اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، پڑھاتی ہے، تربیت کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ عورت جو دوسرے مردوں کو بہکا رہی ہے، اس عورت کو دیکھ کے باقی کی جو عورتیں غلط میسج لے رہی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری ہے، ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہے، دوسروں کی غیبتیں کرتی رہتی ہے، زیادہ تر یہ مرض جو ہیں عورتوں میں پائے جاتے ہیں کثرت سے، اس لیے آپ دیکھیے عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ اسی لیے ہمیں اپنا طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ شدت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ پھر آخری حصہ ہے اس کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے زبردست اور حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان عزیزاً حکیمہ۔ اب عزیز کیا ہوتا ہے؟ عزیز عزت سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ عزت چار طرح کی ہوتی ہے۔ عزت قدر یعنی قدرت والا، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، زبردست ہے۔ دوسرا عزت قہر، اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، وہ آپ کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، آپ کو دبا سکتا ہے، وہ زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا ہے عزت امتناع یعنی روکنا، جس کو چاہے وہ روک سکتا ہے، جس کو چاہے وہ ڈال سکتا ہے جہنم میں، جس کو چاہے وہ جہنم میں جانے سے روک سکتا ہے، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ممتنع یعنی عیب اور نقص سے پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر عیب سے اور نقص سے پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ حکمت والا بھی ہے۔ حکمت کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکمت کونی بھی ہو سکتی ہے، شرعی بھی ہو سکتی ہے۔ کونی یعنی کائنات کی حکمت، کائنات سے کیا کیا چیزیں آپ حکمت میں لا سکتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں آپ دیکھیں گی تو جگہ جگہ میں آپ کو مختلف رنگ نظر آئیں گے، الگ سائز کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ پہاڑ آپ دیکھیے، زمین آسمان کے رنگ دیکھیے، یہ سب کیا ہے؟ کائنات کی حکمت میں آتی ہے۔ اور شرعی حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو حکم جیسا ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی احکامات دیے انسان کو، بالکل مناسب، نہ زیادہ شدید ہیں، جہاں رخصت کی ضرورت تھی رخصتیں دی ہیں، جیسے جیسے حکم لانا تھا کہ بندے فالو کر سکے آسانی سے، ویسے ویسے نازل کیا۔ تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہمیں ان آیات کو فالو کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ آخری آیت ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ایمان اور اچھے کام، الٹیمیٹلی کیا رزلٹ ہوگا؟ جنت میں داخلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اچھے کام کیسے ہوتے ہیں؟ جن میں آپ کی نیت درست ہے، صرف اللہ کے لیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ کی زندگی۔ نہریں کون کون سی ہوں گی؟ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، اور اس کے علاوہ وہ نعمتیں جو کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کیا نعمتیں ہوتی ہیں انسان کے لیے؟ اس کا ساتھی۔ ساری چیزیں آپ کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ آپ انجوائے کر سکیں، آپ کا پارٹنر نہیں ہے تو بھی مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، مطہرہ، جسمانی پاکیزگی بھی اور اخلاقی پاکیزگی بھی، ذہنی طور پہ بھی وہ اچھی ہوں گی، ان کی ذہنیت بھی اچھی ہوگی، اس کے علاوہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ پاکیزہ ہوں گی، کسی طرح کی کوئی غلاظت جنت میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری کی نعمت کیا بتائی؟ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، وہ گہرے عمدہ پاکیزہ چھاؤں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جنت کے پھل جو ہیں وہاں کے پھل دائمی ہیں، اسی طرح سے جنت کے سائے بھی دائمی ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 30 میں بھی آتا ہے کہ متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ایسے ہی سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی۔ تو سایہ جب آپ امیجن کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے نا، اگر کہیں آپ باہر جاتے ہیں تو دھوپ اگر آپ کو لگ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ شیڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اپنے بیگ سے لیں، کسی بلڈنگ سے لیں، بارش ہوتی ہے تب بھی ہم کسی کور کے اندر، شیڈ کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سایہ جو ہوتا ہے یہ سکون کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی فرمایا کہ وہ سکون میں ہوں گے، سائے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جنت والے آخرت میں جنت میں جائیں گے، لیکن وہاں دنیا میں، جیسے دنیا میں وہ ایک جنت میں رہتے تھے، ایسے ہی وہ وہاں پہ بھی جنت میں ہوں گے۔ اب کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کی دنیا بھی جنت ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی سکون سے ہوتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، دنیا میں بھی ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے۔ تو دنیا کے بیرونی حالات ہو یا اس کی تقدیر ہو، انسان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں بدل سکتا، جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اسی پہ راضی خوشی ہوتا ہے، اسی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی میں اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی محبت اسے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنا اللہ کی محبت بڑھتی ہے اتنا انسان خالص ہوتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، الٹیمیٹلی اسے سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور اسی سکون کی طرف یہاں اشارہ ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے پیڑ ہوں گے جن کی چھائیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ گھوڑا اگر 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تب بھی اسے کور نہ کر سکے،
یہ بھی ایک طرح کا سکون ہے وہاں پہ۔ پھر امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہ جیل میں بھی مطمئن تھے، کیا کہتے تھے کہ میرے حاسد اور میرے دشمن کیا جانے کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے، یعنی آپ مجھے دنیا میں کہیں بھی ڈال دو، وہ جیل میں ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میری جنت تو میرے سینے میں ہے، میں جہاں جاؤں گا میری جنت وہیں ہوگی۔ ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو سخت سزائیں دی جا رہی تھی تو آپ کیا کہتے تھے کہ ان ساری سزاؤں کے باوجود جو میرے دل کا اطمینان اور خوشی ہے، اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ شاید لاؤ لشکر لے کر آئیں اور مجھ سے میرے دل کی دولت چھیننے لگیں۔ یعنی وہ اتنا سکون میں تھے، ان کے جو دین تھا ان کے دل میں تھا، وہ اس سے اتنا سکون میں تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ لوگ مجھ سے چھیننے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ دنیا میں یہ ساری کوششیں، کمائی کرنا، محنت کرنا یا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ہمیں سکون کی نیند آ جائے، ہم سکون سے رہ سکیں، اچھا کما رہے ہیں تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں، ہمارے بچے آگے سکون سے رہ سکیں، تو انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں، اس کے دین کو فالو کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، تو وہ سکون میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس دنیا کی اتنی نعمت نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہے، مالی اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے، اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت جو دنیا میں انسان کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، وہ دل جو مطمئن ہو، ٹھیک ہے، وہ یقین جو دنیا کی کسی دولت کے حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کو نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد، اللہ پہ توکل اور نافرمانی سے بچنا، کہ انسان اپنے آپ میں سکون میں رہتا ہے، وہ کسی بوجھ سے، کسی طرح کے بوجھ کو وہ محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس طرح کا سکون عطا فرمائے اور جنت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچائے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ آیات کی تلاوت سن لیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔